لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسرا باب بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ باب اذا کان الثوب ضيقا، اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا کپڑا تنگ ہے تو کیا کرے گا، اگر کسی کا کپڑا تنگ ہے تو کیا کرے گا، وہ کس طرح کپڑا پہنے گا، کس طرح نماز پڑھے گا۔ قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوال کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں، کہ ایک کپڑے میں جب ہم نماز پڑھیں تو اس سے متعلق ہمیں کچھ بتائیے آپ۔ فقال، تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ کسی سفر میں گئے، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں گئے، فجئت لیلۃ لبعض امری، کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کسی کام سے میں کب آیا آپ کے پاس؟ رات میں آپ کے پاس آیا۔ فوجدتہ یصلی، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ حدیث، یہ آپ کو فقہ بتا رہا ہوں، یہ حدیث کی فقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی صحابی آتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے، یا تو گھر میں ہے تو بہت کم پائیں گے کہ آپ سو رہے تھے، یا اکثر آپ پائیں گے کہ میں نے دیکھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رات میں ہو دن میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اکثر آپ پائیں گے۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت آپ مطالعہ کریں، آپ یہ پائیں گے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، ازواج نے بتایا، امہات المومنین نے بتایا کہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ویسے باتیں کرتے ہوئے فالتو بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی صحابی نے نہیں دیکھا۔ آپ کچھ کر رہے تھے، کچھ بیان فرما رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، لیکن اکثر جو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں فجئت لیلۃ لبعض امری، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رات میں آیا، کسی ضرورت کے تحت، مجھے کوئی ضرورت تھی، اس ضرورت کے تحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں آیا۔ فوجدتہ یصلی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ وعلی ثوب واحد، اور میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا۔ کس نے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور اسی کو میں نے کیا کر لیا، لپیٹ لیا، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور اسی کو میں نے لپیٹ لیا۔ وصلیت الی جانبہ، اور کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ کرام یہی کرتے تھے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کرنے لگے، یہ نہیں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ اور اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام وضو کی حالت میں ہوتے تھے، صحابہ کرام باوضو ہوتے تھے، اگرچہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں، لیکن باوضو رہنا ایک بہت ثواب کا کام ہے، وضو بنانا، اور ہر قطرے کے ساتھ جو گناہ جھڑتا ہے اس کا الگ ثواب ہے۔ وضو کریں گے، وضو خود ایک عبادت ہے، اس کا الگ ثواب ہے۔ پاکی رہنا، وضو کی حالت میں رہنا، ایک خود ایک ثواب کا کام ہے۔ وہ یعنی وہ صحابی جابر رات کو آ رہے ہیں وہ بھی باوضو ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی باوضو ہیں، وضو وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں، کہاں وضو خانہ ہے بھائی، کہاں یہ پانی، ہم لوگ بس بہت کم لوگ ہوں گے جو ایک وضو سے، ایک وقت کے وضو سے دوسرے وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ وہ احتیاطاً، ایسا نہیں، ایسا اس کا وضو رہتا ہی نہیں یا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ فجئت لیلۃ لبعض امری فوجد یصلی وعلی ثوب واحد فاشتملت به وصلیت الی جانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور میں نماز پڑھنے لگا۔ فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال مسرا یا جابر، اے جابر رات میں آنے کی کیا بات ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی سخت کام ہے، کوئی ضرورت ہے؟ مسرا یا جابر، کیا کیوں آپ آئے ہوئے ہیں رات میں، ایک تو سفر ہے، پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ فاخبرتہ بحاجتی، میں جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام میں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام کے لیے میں آیا ہوا ہوں، فلاں کام کے لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا ہوں۔ فلما فرغت، قال، جب میں فارغ ہو گیا، بتا چکا سب کچھ، قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما هذا الاشتمال الذي رأيت، جابر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک کپڑے چادر کے ایک کنارے کو دائیں کنارے کو بائیں کندھے میں اور بائیں کندھے کے بائیں کنارے کو دائیں کندھے میں آپ ڈالے ہوئے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ استعمال کیا چیز ہے، کیا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو؟ قل، تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کان ثوب یعنی ضاق، یہ جو کپڑا تھا میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ضیق، بہت ہی تنگ کپڑا تھا۔ قال، اسی لیے میں نے ایسا کیا، یہ کپڑا کیا تھا، بہت ہی تنگ تھا، چھوٹا کپڑا تھا، بہت تنگ تھا، اسی لیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا، کپڑا اگر تمہارا
چوڑا ہو کشادہ کپڑا ہو تو فلتحب بھی اس کو لپیٹ لو، اس کو لپیٹ لو. وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر وہ کپڑا تنگ ہو، کپڑا تنگ ہو چھوٹا ہو تو کیا کرو، اس کو ازار کی طرح لنگی کی طرح اس کو باندھ لو اس کو. تو یہ دو چیزیں میرے بھائی، اگر کپڑا ہے ایک ہی کپڑا ہے لیکن بڑا کپڑا ہے کشادہ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، پورے جسم میں لپیٹ لیں. اور اگر کپڑا تنگ ہے چھوٹا کپڑا ہے تو آپ یہ نہیں کہ آپ سر چھپانے کے لیے جائیں یا سر کو ڈھانپے اور نیچے آپ کا شرمگاہ کھل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو نیچے جو شرمگاہ ہے جو عورت ہے وہ اصل یہ ہے کہ اس کو ڈھانپا جائے.